اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے متعلق معصومین علیہ السلام نے مومنین کے لیے کیا احکام فرمائے ہیں؟ احکامات کے متعلق چند روایات میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جناب جابر سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے قائم کا خروج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خروج کی مثل ہے۔ ہمارے خاندان میں سے جو شخص قائم کے قیام سے پہلے خروج کرے، اس کی مثال اس انڈے سے نکلے اس بچے کی سی ہے کہ جو اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتا ہے تو گھونسلے سے نیچے گر جاتا ہے، پھر بچے اٹھا کر اس کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو اس امر غیبت کا انتظار کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، وہ ایسے ہے کہ گویا قائم آل محمد کے خیمے میں ہو۔ جناب ابو بصیر سے روایت نقل ہوئی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کے بغیر خدا بندے کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ تو ارشاد فرمایا، یہ شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد ہیں، ان چیزوں کا اقرار کرنا جن کا حکم دیا ہے، ہم سے ولایت محبت اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرنا، محمد وآل محمد کے حکم کو تسلیم کرنا، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنا، خدا کے دین کو سمجھنے میں وقت و محنت سے کام لینا، خدا اور اس کے خاص بندے کے ذکر سے اطمینان قلب حاصل کرنا اور قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنا۔ پھر فرمایا، بے شک حکومت ہمارا حق ہے، تو جب اس کی مصلحت ہوگی وہ اسے قائم کر دے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا شمار قائم آل محمد کے اصحاب میں ہو تو اسے چاہیے کہ ان کے ظہور کا منتظر رہے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے اور اپنے امام کا منتظر ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرے۔ اب جو مومنین انتظار میں امام کے ظہور سے پہلے وفات پا جاتے ہیں، ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، چنانچہ اگر اس طرح وہ دنیا سے چلا جائے اور قائم کا قیام اس زندگی کے بعد ہو تو اسے بھی وہی اجر ملے گا جو امام کے لشکر میں شامل ہونے والے کا ہوگا۔ لہٰذا خود کو استوار کرنے میں خوب محنت و وسیع سے کام لو اور اپنے امام کے ظہور کے منتظر رہو۔ اے خدا کی رحمت سے سرشار جماعت تجھے مبارک ہو۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب تک زمین و آسمان ساکن ہیں اس وقت تم بھی خاموشی اور سکون کے ساتھ رہو، یعنی کسی کے مقابلے میں بھی خروج نہ کرو۔ بے شک تمہارا معاملہ خدا سے مخفی نہیں ہے، مگر یہ کہ خدائے عزوجل کی طرف ایک نشانی ہے، نہ کہ لوگوں کی طرف سے۔ آگاہ رہو کہ یہ یعنی ظہور امام سورج سے بھی زیادہ واضح اور روشن ہے اور کسی نیک یا بدکار سے چھپا ہوا نہیں۔ کیا تمہیں صبح کی پہچان نہیں؟ بلا شبہ یہ روشنی کی طرح واضح و آشکار ہے۔